نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سورۃ مریم مکی صورت ہے، 6 رکوع ہیں اور 98 اس کی آیات ہیں۔ سورۃ مریم کا دور وہی ہے، دور نزول جس زمانے میں یہ نازل ہوئی مکہ میں، وہی دور ہے، وہی زمانہ ہے جو کہ سورہ کہف کا زمانہ ہے۔ مکے میں گھر گھر اسلام پھیل رہا تھا، ہر قبیلے کے لوگ اپنے اپنے قبیلے کے نامسلموں کو طرح طرح ستا رہے تھے، بھوک پیاس کی تکلیفیں دے کر، جسمانی اذیتیں دے کر ان کو اسلام چھوڑنے پر مجبور کرنے کی کوشش کر رہے تھے۔ یعنی کہ تقریباً یہ درمیانہ دور ہے نا مکے کا، جبکہ زبانی کلامی تشدد سے بڑھ کر اب جسمانی تشدد پر بھی نوبت آ رہی تھی، درمیان سے تھوڑا آگے کا دور۔ مسلمانوں کو کفار اس طرح ستا رہے تھے، ان کو اسلام چھوڑنے پر مجبور کرنے کی کوششیں کر رہے تھے۔ خاص طور پہ نوجوانوں کی اور غلاموں کی زندگی بہت مشکل ہو گئی تھی، اس لیے کہ نوجوان جو تھے وہ بھی اپنے خاندان کے بزرگوں کے قابو میں تھے، خود مختار انڈیپینڈنٹ نہ تھے۔ ان سے زیادہ بری حالت غلاموں کی تھی، اس لیے کہ غلاموں کا، سلیوز کا تو کوئی پرسان حال ہی نہ تھا، کوئی ان کے حقوق کا دفاع کرنے والا ہی نہ تھا۔ تو ان کے مشرک مالکوں نے ان پر ظلم اور ستم کے پہاڑ توڑ رکھے تھے، مثلاً بلال، عمار بن یاسر، زنیرہ، خباب ابن ارت رضی اللہ عنہم، ان کے مالکوں نے ان پر سخت تشدد شروع کر دیا تھا۔ جب حالات ناقابل برداشت حد کو پہنچ گئے تو رجب 5 نبوی میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ساتھیوں سے فرمایا، اچھا ہو تم لوگ نکل کر حبشہ چلے جاؤ، وہاں ایک ایسا بادشاہ ہے جو کسی پر ظلم نہیں کرتا۔ یعنی حبشہ کی سرزمین وہ سرزمین ہے جہاں کسی پر ظلم نہیں ہوتا، وہ بھلائی کی سرزمین ہے۔ جب تک اللہ تمہاری مصیبت کو رفع کرنے کی کوئی صورت پیدا کرے تم لوگ وہیں ٹھہرے رہو۔ اس پر 11 مسلمان مردوں اور 4 مسلمان عورتوں نے حبشہ کی راہ لی۔ قریش کے لوگوں نے ان کا ساحل تک پیچھا کیا۔ حبشہ جانے کے لیے سمندر کا سفر کرنا ہوتا تھا، یہ ساحل سمندر تک پہنچ گئے۔ قریش نے بھی ان کا پیچھا کیا۔ شعیبہ ایک جگہ کا نام ہے، شعیبہ کی بندرگاہ پر ان کو بروقت حبشہ کے لیے کشتی مل گئی، اور اس طرح یہ مسلمان مہاجر گرفتار ہونے سے بچ گئے۔ چند مہینوں کے اندر 83 مرد 83 مین اور 11 عورتیں 11 عورتوں نے اور 7 غیر قریشی مسلمان، یعنی کہ عرب تھے لیکن قریش کے خاندان کے نہیں تھے، تو 7 غیر قریشی مسلمان حبشہ کی طرف چلے گئے، اور یہ سب حبشہ میں جا کے جمع ہو گئے۔ مکے میں صرف 40 مسلمان باقی بچ گئے، جن میں کہ خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی شامل تھے۔ آپ نے حبشہ کی طرف ہجرت نہ فرمائی، آپ اور 40 مسلمان مکے ہی میں تھے، باقی سب حبشہ چلے گئے۔ جب یہ ہجرت ہوئی مسلمانوں کی حبشہ کی طرف، تو مکے کے تو گھر گھر میں کوہرام برپا ہو گیا، ہنگامہ ہو گیا۔ کوئی گھر ایسا نہ تھا جہاں سے کسی نہ کسی فرد نے ہجرت نہ کی ہو، ہر گھر کا ایک فرد حبشہ چلا گیا تھا۔ اور جب اس طرح گھر کے افراد کہیں دوسری جگہ چلے جائیں تو اس گھر کے رہنے والوں کی خوشیوں پر یقیناً زد پڑتی ہے، ان کی خوشیاں مدھم پڑ جاتی ہیں، کھانے پینے کا، پہننے اوڑھنے کا وہ مزہ نہیں رہتا جو سب اکٹھے ہوتے ہیں جب آتا ہے۔ ابو جہل کا بھائی سلمہ بن ہشام، ابو سفیان کی بیٹی ام حبیبہ، عتبہ بن ربیعہ کا بیٹا ابو حذیفہ رضی اللہ عنہم،
یہ بھی ان لوگوں میں شامل تھے جو کہ حبشہ چلے گئے تھے۔ اب مکے والوں نے سوچا ہمیں کیا کرنا چاہیے، کس طرح ہم ان مہاجرین کو واپس بلوا لیں۔ دو چیزیں ہوئی نا، ایک تو ان کے اپنے گھروں کے اندر اداسی، لیکن اس کا اقرار تو نہیں کر سکتے تھے کہ ہم کتنے اداس ہو گئے ہیں اپنے رشتہ داروں کے بغیر، اس لیے بھی چاہ رہے تھے کہ واپس آ جائیں مسلمان۔ دوسرے، ان کو ایک طرح سے یہ بھی اچھا نہ لگا کہ وہ ہمارے پاور سے، ہماری پکڑ سے باہر چلے گئے، اب ہم ان پر ظلم نہیں کر سکتے۔ مثال کے طور پہ چند غلام جو چلے گئے، اس کے بارے میں بھی ان کو پریشانی تھی کہ وہ کیوں چلے گئے۔ وہ چاہتے تھے کہ ہم ان کو اپنے پاس رکھیں، ان پر ظلم اور ستم کرتے رہیں، تاکہ دوسرے مسلمانوں کے لیے ایک طرح کی عبرت رہے، اور اگر کوئی مسلمان ہونا چاہ رہا ہے وہ بھی مسلمان ہونے سے پہلے سوچے۔ ان کو یہ بھی خیال یقیناً آ گیا ہوگا کہ اس طرح جب ہجرت کا دروازہ کھل گیا تو اب اسلام مزید قوت پکڑے گا۔ پہلے تو ہو سکتا ہے لوگ ڈرتے ہوں کہ اگر ہم اسلام لے آئے تو ہم پر ظلم ہوگا، اب لوگ یہ دیکھ لیں گے کہ اگر اسلام لانا ہے تو ایک اور راستہ بھی کھلا ہے کہ ہجرت کر جاؤ، مت رہو یہاں پر، کسی اور ملک میں جا کر بسنے لگ جاؤ۔ تو ان کو یقیناً اس چیز کا خطرہ تھا، اس چیز کا اندیشہ تھا کہ اسلام اب مزید طاقت پکڑے گا ہجرت کی وجہ سے۔ لہٰذا مکے والوں نے ایک ترکیب سوچی۔ عمر بن عاص مکے کے انتہائی ذہین لوگوں میں شمار کیے جاتے تھے۔ بعد میں اللہ نے ان کا دل کھولا، انہوں نے اسلام قبول کیا، تو یہ اور امیر معاویہ عرب کے ذہین ترین لوگوں میں ان کا شمار کیا جاتا تھا، جس کو ہم کہتے ہیں نا اسٹیٹس مین قسم کے لوگ تھے۔ پولیٹیکل ایکیومن تھا ان کے اندر، سیاسی بصیرت ان کے اندر تھی، اور سیاست کے لیے جو خاص قسم کی شخصیت چاہیے ہوتی ہے، اس طرح کی شخصیت تھی عمر بن عاص کی۔ اس وقت تک تو یہ مسلمان نہ ہوئے تھے، لیکن چونکہ ان کا ایک آنا جانا تھا مختلف درباروں میں، یہ مختلف ملکوں میں جا جا کر ان کے بادشاہوں کے طور طریقے دیکھ چکے تھے، ان کے روابط تھے، ان کے کنیکشن تھے مختلف ملکوں کے بادشاہوں سے، تو لہٰذا مکے والوں نے عمر بن عاص کا انتخاب کیا اور ان کو بہت سارے قیمتی تحفے دے کر حبشہ کی طرف روانہ کیا۔ عمر بن عاص نجاشی سے ملے، قیمتی نذرانے دینے کے بعد اس کو راضی کرنے کی کوشش کی کہ وہ ان تمام مسلمانوں کو واپس عمر بن عاص کے ساتھ مکے بھیج دے۔ لیکن جیسا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ وہ ایسا ملک تھا جہاں کسی پر ظلم نہ ہوتا تھا، اب یک طرفہ ایک انسان کی بات سن کر اور کسی کو ان کے ساتھ روانہ کر دینا، یہ تو ظلم تھا کہ آپ نے اگلے کو دفاع کا موقع نہ دیا، اپنا پوائنٹ آف ویو، اپنا نقطۂ نظر پیش کرنے کا موقع نہ دیا۔ تو نجاشی حالانکہ مسلمان نہیں تھا، لیکن اس کے اندر انصاف کی حس موجود تھی۔ نجاشی نے عمر بن عاص کی بات نہ مانی، اس نے کہا پہلے میں تحقیق کروں گا، جو لوگ میرے ملک میں پناہ لینے آئے ہیں میں ان سے بے وفائی نہیں کر سکتا۔ اب مسلمانوں کو سمجھیں کہ آرڈرز مل گئے، سمن آ گیا کہ دربار میں حاضر ہو جاؤ، جس کو آج کے ٹرمز میں ہم سمن کہتے ہیں نا، کسی کو عدالت میں کورٹ میں حاضر ہونے کے لیے کہا جاتا ہے۔ تو مسلمانوں کے پاس حکم آ گیا نجاشی کا کہ سب دربار میں آ جائیں۔ دربار میں جانے سے پہلے تمام مسلمان اکٹھے ہوئے اور انہوں نے مشورہ کیا۔ یہ بھی آپ دیکھیے کہ اسلام کی تعلیمات ہیں، شورا کرنا بہت اہم ہوتا ہے، آپس میں بیٹھ کے مشورہ کرنا کہ ہمیں اجتماعی بھلائی کے لیے کیا کرنا چاہیے۔ پہلے بھی ہم نے شورا میں اور نجوہ میں فرق کیا تھا۔ شورا جو ہوتا ہے اجتماعی بھلائی کے لیے ہوتا ہے، اور نجوہ جو ہوتا ہے وہ اپنی خود غرضی پر مبنی ہوتا ہے، عام طور پہ اپنی جان بچانے کے لیے کوئی کام کرنا یا اپنا مال بچانے کے لیے، خود کو مشکل سے بچا لینے کے لیے بعض دفعہ لوگ نجوہ کرتے ہیں۔ شورا کیا ہوتا ہے کہ امت کی، دین کی اجتماعی بھلائی ہو جائے۔ تو مسلمانوں نے نجوہ کبھی نہ کیا، انہوں نے بلکہ شورا کیا اور یہ طے کیا کہ جو حقیقت ہے سچ سچ ہم بتا دیں گے۔ نجاشی عیسائی بادشاہ تھا، اب مسلمان سمجھ گئے تھے کہ عمر بن عاص نے آ کر یقیناً عیسائی عقیدے کے بارے میں بات کی ہوگی اور کہا ہوگا نجاشی سے کہ تم ذرا ان سے پوچھ کے تو دیکھو یہ کیا سمجھتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام کو، یہ لوگ تو کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام تو اللہ کے بیٹے تھے ہی نہیں۔
تو لہٰذا اس نے سکھایا اس طرح سے نجاشی کو. اب مسلمان سمجھ گئے, پری ایمپٹ کر لیا انہوں نے اس بات کو نا. اس میں بھی آپ دیکھیں ذہانت چاہیے ہوتی ہے کہ انسان پہلے سے سوچے کہ اچھا ہم سے کیا سوال پوچھے جائیں گے. ایک طرح سے تیاری کر کے پریپیئر ہو کے جانا چاہیے. یہی اللہ توکل ہے کہ نتیجے کو اللہ پر چھوڑ دیا جائے, لیکن اپنی بھرپور کوشش, اپنی بھرپور پلاننگ کے بغیر کامیابی جو ہے نہیں ہو سکتی. کسی نے کہا ہے کہ فیلنگ ٹو پلان از پلاننگ ٹو فیل. جو پلان نہیں کرتے یوں سمجھیں کہ وہ ناکامی کے لیے تیاری کر رہے ہوتے ہیں. تو انہوں نے اس طرح جو پلاننگ کر سکتے تھے پلاننگ کی. چھوٹی چھوٹی آپ چیزوں میں دیکھیں اسلام ہمیں کتنا کچھ سکھا دیتا ہے نا. تو انہوں نے یہ طے کر لیا کہ اچھا ہو سکتا ہے یہ سوال پوچھیں, اگر یہ پوچھیں تو ہم یہ کہیں گے, یہ پوچھے گا تو ہم یہ جواب دیں گے, اور طے یہ ہوا کہ ہم سچ بولیں گے, ہم کوئی غلط بیانی نہیں کریں گے. اس لیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم یہی ہے, چاہے نجاشی ہمیں رکھے چاہے نکالے. جب یہ دربار میں پہنچے تو نجاشی نے سوال کیا, یہ تم لوگوں نے کیا کیا کہ اپنی قوم کا دین بھی چھوڑا, یعنی شرک کو تم نے چھوڑا, اور میرے دین میں داخل بھی نہ ہوئے, یعنی تم عیسائی بھی نہ بنے, نہ دنیا کے دوسرے ادیان ہی میں سے کسی کو اختیار کیا, یعنی نہ مجوسی بنے نہ تم یہودی بنے. یہ کون سا نیا دین ہے جو تم نے نکالا ہے؟ آخر یہ تمہارا نیا دین کیا ہے؟ اس پر جعفر بن ابی طالب یہ آگے آئے. یہ علی رضی اللہ عنہ کے بھائی تھے, جعفر بن ابی طالب رضی اللہ عنہ. یہ بھی پہلے سے ڈیسائیڈڈ ہوگا نا کہ اگر بات کرنے کا موقع ہوا تو کون بولے گا. اس میں مجھے بتائیے کیا کوئی بے عزتی ہے باقی لوگوں کی کہ ہم سے کیوں نہیں کہا کہ تم بات کرو؟ اس میں بے عزتی نہیں ہوتی. دیکھیں اجتماعی کاموں کے اندر جس کے اندر جو ہنر جو ٹیلنٹ ہے اس کام کو اس کے حوالے کر دینا چاہیے, اور اگر کسی شخص کے اندر اس کام کرنے کا ہنر یا ٹیلنٹ نہیں ہے تو کام اس کے حوالے نہیں کرنا چاہیے, یا کام اس کے حوالے کرنے کے بعد اگر احساس ہو کہ یہ کام نہیں کر سکتا تو اس شخص کو احساس دلانے کی بھرپور کوشش کرنی چاہیے. اور کوئی کام کوئی کرتا ہے, کوئی کام کسی کے حوالے کیا جاتا ہے, اور کام سے کوئی اعلیٰ یا گھٹیا نہیں ہو جاتا اللہ کی نظر میں, لیکن کام کی کامیابی تو انسان چاہتا ہے کہ جو کام ہم نے شروع کیا ہے وہ کامیابی سے ہمکنار ہو. تو سب سے اچھے اسپیکر, سب سے اچھے بولنے والے جعفر بن ابی طالب ہوں گے ان کے درمیان. تو لوگوں نے کہا کہ آپ ہماری نمائندگی کیجئے, ہم یہ بادشاہ سے بات کرنے کی ذمہ داری آپ کے سپرد کرتے ہیں. جعفر بن ابی طالب انہوں نے جاہلیت کے معاشرے کے بارے میں بتایا نجاشی کو, پھر اسلام کا بتایا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کچھ ہم کو سکھایا ہے. تقریر سن کر نجاشی نے وہ کلام سننے کی فرمائش کی جو اللہ کی طرف سے ان کے نبی پر اترا. اس پر جعفر بن ابی طالب نے سورہ مریم کی ابتدائی آیات پڑھ کے سنائی. نجاشی سنتا رہا اور روتا رہا یہاں تک کہ اس کی داڑھی تر ہو گئی. اس نے کہا یقیناً یہ کلام اور جو کچھ عیسیٰ علیہ السلام لائے تھے دونوں ایک ہی سرچشمے سے نکلے ہیں. یہ ہوگا نا ان لوگوں میں سے جو کہ اپنی کتاب ایسے پڑھتے ہیں جیسے کتاب کے پڑھنے کا حق ہے. تو یقیناً اپنی کتاب جو بائبل پڑھتا ہوگا دل سے پڑھتا ہوگا, اللہ کی رضا کے لیے پڑھتا ہوگا, تو فوراً ہی وہ تو قرآن کو پہچان گیا کہ یہ بھی اللہ کی کتاب ہے. اور اس نے کہا اللہ کی قسم میں تمہیں ان لوگوں کے حوالے نہ کروں گا. اور وہ سارے ہدیے اس نے واپس کر دیے. کون سے؟ جو عمرو بن عاص لائے تھے, یہ کہہ کر کہ میں رشوت نہیں لیتا. اور مہاجرین سے کہا تم لوگ بالکل اطمینان سے رہو. یہ واقعہ ہے, یہ مختصر کر کے آپ کو بتایا گیا, تفصیلات آپ کو احادیث کی کتابوں میں مل جائیں گی. اتنی مجبوری تھی مسلمانوں کی, ایسے وہ قسمہ پرسی کے عالم میں تھے حبشہ میں, لیکن تب بھی انہوں نے حق پر کمپرومائز نہ کیا, اسلام کی تعلیمات انہوں نے نہ چھوڑی. تو جب یہ جا رہے تھے حبشہ کی طرف, ان کے ملک چھوڑتے وقت سمجھے کہ زاد راہ کے طور پر, کرنسی کے طور پر, مدد کے طور پہ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو سورہ مریم عطا کر دی تاکہ عیسائیوں کے ملک میں عیسیٰ علیہ السلام کی بالکل صحیح حیثیت پیش کریں اور ان کے ابن اللہ ہونے کا صاف انکار کر دیں, بتا دیں کہ وہ ابن اللہ نہیں ہیں, اللہ کے بیٹے نہیں ہیں. شروع ہوتی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم, کاف ہا یا عین صاد.
کاف ہا یا عین صاد، یہ حروف مقطعات ہیں۔ پہلی آیت حروف مقطعات پر مبنی ہے۔ دو ہی صورتیں ہیں قرآن کی جو کہ 5 حروف مقطعات سے شروع ہوتی ہیں، ایک ہے سورہ مریم اور دوسری انشاءاللہ ہم پڑھیں گے سورۃ شورا، الشورا۔ سورہ مریم بھی 5 حروف مقطعات سے شروع ہوئی اور سورۃ الشورا بھی 5 حروف مقطعات سے شروع ہوتی ہے، لیکن یہاں سورہ مریم میں یہ 5 مقطعات اکٹھے آئے ہیں ساتھ ہی ساتھ، ایک ہی آیت ہے، جبکہ سورہ شورا میں 2 آیات پر مبنی ہے حروف مقطعات۔ وہاں پر آتا ہے ہا میم عین سین قاف، یہ 5 مقطعات وہاں پر ہمیں ملیں گے۔ جہاں تک مقطعات کا تعلق ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کے کوئی معنی ہمیں پتہ نہیں چلتے۔ ام ہانی رضی اللہ عنہا جو کہ علی رضی اللہ عنہ کی بہن تھیں، ان سے روایت ہے کہ یہ کاف ہا یا عین صاد اللہ کے ناموں کا مخفف ہے، ایبریویشن ہے۔ یہ ان کا اپنا ذاتی خیال تھا، جو چاہے قبول کرے، جو نہیں قبول کرنا چاہتا اس کے ایمان پر اس کا اثر نہیں پڑے گا۔ علی رضی اللہ عنہ اس کو نام کے طور پہ پکارا کرتے تھے اور دعا کے شروع میں اس کو لیا کرتے تھے۔ وہ بعض دفعہ دعا پڑھتے تھے یا کاف ہا یا عین صاد، یہ کہہ کر مغفرت طلب کیا کرتے تھے۔ کچھ لوگوں کا خیال یہ ہے کہ اس میں کاف ہا کے بعد جو یا آ رہا ہے نا، ان کا خیال ہے کہ یہ یا جو ہے حرف ندا ہے۔ واللہ عالم، ہم کچھ نہیں کہتے، لوگوں کے اپنے اپنے خیالات ہیں جو کہ آپ کے سامنے رکھ دیے گئے۔ آیت نمبر 2، ذکر رحمت ربک عبدہ زکریا، ذکر ہے اس رحمت کا جو تیرے رب نے اپنے بندے زکریا علیہ السلام پر کی تھی۔ عبدہ، اللہ کا بندہ ہونا۔ اگر کسی کو اللہ اپنی طرف نسبت دے دے میرا بندہ، اس سے بڑھ کر عزت کا، اس سے بڑھ کر فخر کا مقام نہیں ہو سکتا۔ اللہ کی طرف سے سرٹیفائی ہو جائے، مہر تصدیق ثبت ہو جائے کہ یہ میرا بندہ ہے۔ عبد تو بہت ہیں، دنیا میں سب غلام ہیں، حقیقت ہے، عبد بہت ہیں، غلام بہت ہیں، لیکن اللہ کے غلام کم ہیں۔ کسی نے کہا ہے کہ عبد دیگر عبدہ دیگر، عبد کچھ اور ہوتا ہے اور اللہ کا بندہ وہ تو کچھ اور ہی ہوتا ہے، اللہ کا غلام۔ بعض لوگ اللہ کی غلامی کے اندر اپنی بے عزتی محسوس کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں ہم کیوں اللہ کی غلامی کریں، آئی ایم انڈیپینڈنٹ، میں خود مختار ہوں، میں خود اپنی مرضی کی مالک ہوں، کہنے کو کہہ دیتے ہیں۔ اور جو بھی اللہ کی غلامی سے نکل بھاگتا ہے وہ حقیر تر چیزوں کی غلامی کے اندر مبتلا ہو جاتا ہے، یا دوسرے انسانوں کی غلامی کرنے لگتے ہیں انہی جیسے، یا اس سے بھی کم اپنی اینیمل انسٹنکٹس، اپنی حیوانی جبلت کی اطاعت شروع کر دیتے ہیں، خواہشات کی غلامی شروع کر دیتے ہیں، وہ اس سے بھی گھٹیا تر چیز ہے۔ تو سب سے زیادہ انسان باعزت ہوتا ہے جب وہ اللہ کا بندہ ہو۔ اور دوسرے یہ کہ عبد کا ذکر کیا گیا، مخلوق ہونا، چونکہ بتانا یہی مقصد ہے نا یہاں پر کہ عیسیٰ علیہ السلام مخلوق تھے، اللہ کے بندے تھے، وہ خدا نہیں تھے۔ تو یہاں پہ بہت ہی عزت کے ساتھ ذکر کیا گیا عبدہ زکریا، عبد کا ذکر، کہ دیکھو عبد ہونا، اللہ کا بندہ ہونا کسی اعتبار سے توہین نہیں ہے، کوئی انسلٹ نہیں ہے۔ خدا بننے کے بجائے اور دوسرے انسانوں کو خدا بنانے کے بجائے انسان بندہ بننے کی فکر کرے اور دوسروں کو بھی اللہ کا بندہ بنانے پر زور دے۔ آیت 3، اذ نادى ربہ نداء خفیا، جب اس نے اپنے رب کو چپکے چپکے پکارا۔ زکریا علیہ السلام مریم علیہ السلام کے خالو تھے، نبی تھے۔ روایات میں آتا ہے کہ جس وقت کا یہ ذکر ہے جو کہ یہاں کیا جا رہا ہے، اس وقت وہ ہیکل میں اعتکاف کی حالت میں تھے، چپکے چپکے اپنے رب کو انہوں نے پکارا۔ یہ دعا کے آداب ہیں جو ہمیں سکھائے جا رہے ہیں کہ اپنے رب کو کیسے پکارنا چاہیے، آہستہ، نہ بہت بلند آواز، ایسا نہ ہو کہ چیخ چیخ کر پکارا جائے اللہ کو،
اور نہ یہ ہو کہ بالکل ہی اللہ کو نہ پکارا جائے۔ ذاتی دعائیں انسان کو ذاتی طور پہ کرنی چاہیے، چپکے کرنی چاہیے، سرگوشی کرے اپنے رب سے، نجین، نجوا کرنا ہے تو اپنے رب سے نجوا کرے، اپنے رب کے ساتھ بیٹھ کے سرگوشی کرے۔ ایک دفعہ کسی مہم کے دوران صحابہ اللہ کو زور زور سے پکار رہے تھے، اونچی اونچی آواز میں پکار رہے تھے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم کسی بہرے کو نہیں پکار رہے، السمیع ہے اللہ اور قریب ہے، وہ سنتا ہے، بالکل قریب ہے، چیخنے کی ضرورت نہیں۔ تو ذاتی دعائیں چپکے مانگی جاتی ہیں اپنی ضرورتوں کے لیے، اور اجتماعی دعاؤں کے لیے اجازت ہے کہ بلند آواز سے دعا کی جا سکتی ہے، اس لیے کہ سب لوگوں کی طرف سے نمائندگی کی جا رہی ہوتی ہے، تو اجتماعی دعائیں بلند آواز میں مانگی جاتی ہیں، اور یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے یہ بات ہم کو پتہ چلتی ہے۔ اب دعا کس طرح کرنی چاہیے، آپ یہ انداز دیکھیں۔ دعا کیا ہے؟ اللہ سے مانگا جا رہا ہے نا، اللہ دینے والا ہے، الوہاب عطا کرنے والا ہے، اللہ الغنی ہے، اور انسان فقیر، انسان محتاج، اللہ بے نیاز ہے، صمد ہے، انسان محتاج ہے، انسان لینے والا حقیر فقیر ہے، اللہ دینے والا بادشاہ ہے، مالک الملک۔ تو جب کوئی مانگنے والا کسی سے مانگنے کے لیے جائے اور اللہ کے دربار میں جب انسان مانگنے جائے تو کس طرح سے جائے، اس کے آداب کیا ہیں، پروٹوکول، ایٹیکیٹس کیا ہیں، وہ یہاں پر ہمیں سکھائے جا رہے ہیں۔ آیت نمبر 4، قالا، انہوں نے عرض کیا، ربی، اے رب میرے۔ شروع میں دیکھیں، ربی، کس کو پکارا؟ رب کو، اے میرے رب۔ اپنائیت کے ساتھ اللہ کو پکارنا، کوئی فاصلہ نہ ہو اپنے اور رب کے درمیان، کسی دوسرے تیسرے کو بیچ میں نہ ڈالا جائے۔ جتنی اپنائیت سے پکاریں گے اتنا اللہ اپنا لگے گا، اتنا قریب لگے گا، اور جتنے بیچ میں واسطے، وسیلے، حوالے ڈالے جائیں گے اتنا اپنے میں اور اللہ میں بعد محسوس ہوگا، دوری محسوس ہوگی، ڈسٹنس محسوس ہوگا۔ ہم چھوٹی سی مثال سے سمجھ سکتے ہیں۔ آپ کا بچہ ہے، اس کو آپ سے کچھ چاہیے، وہ کہتا ہے امی۔ امی کیا ہے؟ میری ماں، دراصل امی۔ وہ آپ سے کہتا ہے کہ میری اماں، یوں کہتا ہے آپ سے، اپنائیت ہے۔ اب اگر وہ کہے آپ سے آ کر اے میرے نانی کی بیٹی، تو کتنی دور کی بات ہو گئی۔ یا کہے کہ اے میرے ابا کی بیوی، تو بات تو صحیح ہے، غلط تو نہیں کہا اس نے۔ آپ ہیں، آپ اس بچے کی نانی کی بیٹی ہیں، آپ یقیناً اس بچے کے باپ کی بیوی ہیں، لیکن اس میں اپنائیت نہ رہی، پرسنل کنیکشن نہ رہا۔ حالانکہ دیکھیں، نانی زیادہ محترم ہے، اور بیوی کے لیے شوہر کتنا محترم ہے، احترام اپنی جگہ۔ یا وہ بچہ یوں آ کر کہے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی، تو درجہ تو بہت بڑا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا، کوئی شک نہیں، لیکن اگر ہم فطری طور پہ دیکھیں تو یہ نیچرل طریقہ نہیں ہے بات کرنے کا۔ لوگوں کی بزرگی، لوگوں کا مقام، لوگوں کا مرتبہ اپنی جگہ، کوئی شک نہیں اس کے اندر۔ کون ہے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر ہے؟ لیکن یہ دعا مانگنے کا جو ہمیں ادب اور طریقہ سکھایا گیا ہے، خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو سکھایا اور جو قرآن ہمیں سکھاتا ہے، اس میں ہم کوئی وسیلہ نہیں دیکھتے، ہم کسی اور کا نام نہیں دیکھتے۔ نعوذ باللہ، ہرگز اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بے عزتی ہو رہی ہے اس میں، کہ ان کو وسیلہ کیوں نہ بنایا، اور یہ کیوں نہ کہا کہ اللہ محمد کے وسیلے سے ہم کو دے دے، یا ابراہیم کے وسیلے سے ہم کو دے دے۔ نہیں، یہ اس لیے نہیں کہا کہ یہ ہمیں اللہ نے نہیں سکھایا اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں سکھایا۔ ایک نیچرل فطری طریقہ ہے کہ جب انسان کچھ چاہتا ہے، کچھ مانگتا ہے، تو وہ بالکل اپنائیت کے ساتھ مانگتا ہے، قریب سے قریب آ کر مانگنا چاہتا ہے۔ فزیکلی بھی آپ دیکھیں، جب بچے کچھ مانگتے ہیں تو وہ قریب آ کر مانگتے ہیں نا، یا ہم بھی جب کسی سے کچھ مانگتے ہیں اور بہت دل سے مانگنا چاہ رہے ہوتے ہیں، حکم نہیں، ڈیمانڈ نہیں، جب ہم التجا کرنا چاہتے ہیں کسی سے، ہم کچھ مانگنا چاہتے ہیں، ہم اس کے بالکل قریب چلے جاتے ہیں، اور خود بخود پھر آپ دیکھیں کہ آواز ہی مدھم ہو جاتی ہے نا۔ جب بچے کچھ مانگتے ہیں، وہ تمیز والے بچوں کی بات کر رہے ہیں، وہ ضد والے بچے نہیں، جب ان کو واقعی کچھ چاہیے۔ اب امیجن کریں آپ کا 10-12 سال کا بیٹا یا بیٹی، اس کو چاہیے سیل فون،
اب وہ وہاں دوسرے کمرے سے چیخ کر تو نہیں کہے گی آپ سے، پاس آئے گی یا آئے گا، پھر وہ آپ کے پاس آ کر بیٹھیں گے، پھر کہیں گے پاؤں دبا دوں، کوئی نہ کوئی کام، پانی پلا دوں، کچھ نہ کچھ کریں گے، یعنی کچھ چیز ایسی کرنا چاہتے ہیں جس سے آپ راضی ہو جائیں. ہوتا ہے نا فطری طور پہ. اور یہ انسان کے ساتھ یہی سلوک، یہی رویہ، اسی طرح دعا مانگنے کا طریقہ اللہ کے ساتھ انسان رکھے. اللہ سے کچھ چاہیے، پہلے اللہ کو راضی کرنے والے کوئی کام کر لے. اسی لیے کہا جاتا ہے کہ نفل پڑھ کے دعا مانگو. نفل پڑھے، اللہ راضی ہو گیا، اللہ کو خوش کرنے والا کام ہو گیا. اس کے بعد پھر جو مانگنے والا ہوتا ہے وہ اپنی حاجت بتاتا ہے. پہلے اپنی مجبوری، مجھے اتنی مشکل ہوتی ہے، مجھے اتنا پرابلم ہوتا ہے، یہ نہیں کر سکتا، میں وہ کام نہیں کر سکتا، اپنی مجبوری بتاتا ہے. تو اسی طرح یہاں پہ زکریا علیہ السلام کا ہم دیکھ رہے ہیں کہ اللہ کو پکارا انہوں نے بہت ہی قربت کے ساتھ، اپنائیت کے ساتھ، ربی، اے میرے رب. اور اب وہ اپنی مجبوری بیان کر رہے ہیں. التجا کا طریقہ یہی ہوتا ہے، دعا کا طریقہ یہی ہوتا ہے، جھک کر عاجزی کے ساتھ بالکل اللہ کے قدموں کے اندر سر رکھ دے، بچھا دے اپنے آپ کو اللہ کے آگے اور دعا کرے. انہوں نے دعا کی، ربی، اے میرے رب، انی، بے شک میں، وہن العظم، میری ہڈیاں تک گھل گئی ہیں، وہن العظم منی، میری ہڈیاں تک گھل گئی ہیں، واشتعل الرأس شیبا، اور سر بڑھاپے سے بھڑک اٹھا ہے. وہن مطلب ہے کسی مقام کو کمزور کر دینا. اپنے بڑھاپے کا حال بیان کر رہے ہیں کہ اللہ میرا حال یہ ہے، میں اتنا کمزور، میں اتنا عاجز ہو چکا ہوں، میری ہڈیاں ہی کمزور ہو گئی ہیں. جب ہڈیاں ہی کمزور ہو جائیں تو سارا جسم ہی کمزور ہو جاتا ہے. اور واشتعل الرأس شیبا، اشتعال شین عین لام مادہ ہے، اردو میں ہم شعلہ کہتے ہیں. جب بہت دیر آگ جلتی رہتی ہے اور اس کے بعد جب شعلہ بجھنے لگتا ہے تو سفید راکھ بچ جاتی ہے، وائٹ ایشز بچ جاتے ہیں. مراد ہے کہ میرے سر کے بال سفید ہو گئے ہیں، ہڈیاں کمزور ہو گئی ہیں، سر کے بال سفید ہو گئے. تو دعا مانگنے سے پہلے اپنی کمزوری کا، اپنے ضعف کا حال بتایا کہ اللہ یہ میرا حال ہے. ہم جس کو جتنا محتاج دیکھتے ہیں، جتنا ضرورت مند دیکھتے ہیں، اتنا زیادہ اس پر پیار آتا ہے نا، اتنا زیادہ دل نرم ہوتا ہے. تو دعا مانگنے کے لیے اپنی کمی، اپنی محتاجی، اپنے قصور کا ضرور ذکر کر لیا کریں. اس میں ایک بات یہ ہوتی ہے کہ انسان دعا کو اپنا حق نہیں سمجھتا کہ ضرور میری دعا قبول ہونی چاہیے. انسان کے اندر عاجزی رہتی ہے، فقیری رہتی ہے. اللہ کے سامنے جتنا فقیر بنیں گے اتنا دے گا، اور جتنا اللہ کے سامنے اکڑیں گے اتنا اس کی رحمت سے دور ہو جائیں گے. جتنا جھکیں گے اتنا اللہ اپنے دامن رحمت میں ہمیں لے گا، اور جتنا اکڑیں گے اتنا اللہ کی رحمت سے دور ہوتے چلے جائیں گے. تو اللہ کے سامنے تو بچ جائیں. اللہ کو تو پتہ ہے، آپ کہیں اللہ سے کہ اللہ تو میرا حال جانتا ہے نا، تجھے تو پتہ ہے میرے گناہوں کا حال، تو تو جانتا ہے میری کمزوری، تو تو سب جانتا ہے مجھ کو، تو تو میرے گناہوں سے خوب واقف ہے. اس طرح اللہ سے دعا کرنی چاہیے تاکہ اللہ کی رحمت کو جوش آئے. ہم کہیں کہ اللہ کو تو پتہ ہی تھا کہ زکریا علیہ السلام بوڑھے ہو چکے ہیں، ان کی ہڈیاں کمزور ہیں. ہاں پتہ تو ہوتا ہے، سب کچھ پتہ ہے اللہ کو، لیکن اللہ ہی نے ہم سے کہا ہے کہ مجھ سے مانگو، تو ہم اللہ کے حکم کی اطاعت کرتے ہیں. دعا مانگنا اللہ کو راضی کرنے والا کام ہے، اس لیے یہ کام کرتے ہیں. تو اب انہوں نے اپنا حال بتایا کہ اللہ یہ تو ہے میرا حال، یہ تو ہے میری کمزوری کا حال. اور دوسرے اللہ جو تیری شان، جو تیرا مقام، وہ کیا ہے؟ وَلَمْ أَكُمْ بِدُعَائِكَ رَبِّ شَقِيًّا، اے پروردگار میں کبھی تجھ سے دعا مانگ کر نامراد نہیں ہوا. یہ بھی اللہ کو بتایا، اللہ کے سامنے اس کا بھی ذکر کہ اللہ جب تجھ سے مانگا کبھی نامراد نہیں ہوا. کیسے اللہ کی رحمت کو جوش آیا ہوگا، اور اللہ کی نعمتوں کا بھی شکر کہ اللہ تو نے مجھے محروم نہیں کیا. یہ انداز کہ اللہ تو نے بہت دیا مجھ کو، اس میں شکر آ گیا، حمد ہو گئی اللہ تعالیٰ کی. تو جب اللہ زندگی بھر تو نے مجھ کو محروم نہیں کیا، اب عمر کے آخری حصے میں بھی یقین ہے کہ تو خالی ہاتھ نہیں لوٹائے گا مجھ کو. یعنی کہ یہ میرا حال ہے، میں اتنا کمزور، اتنا ضعیف، اور یہ تیرا کمال کہ تجھ سے مانگ کر کبھی میں مایوس نہ ہوا. تو الفاظ دیکھیں کتنے خوبصورت ہیں. جس طرح الفاظ چنے جاتے ہیں، جو بات کرنے کا طریقہ ہوتا ہے وہ بات کا رنگ بدل دیتا ہے.
اور دعا مانگنا یہ کتنی خوش قسمتی ہے کہ انسان اللہ سے مانگے۔ عمر رضی اللہ عنہ کی طرف اس قول کو منسوب کیا جاتا ہے کہ انہوں نے کہا کہ مجھے اس بات کی فکر نہیں ہے کہ میری دعا اس دنیا میں قبول ہوئی یا نہ ہوئی، مجھے تو خوشی اس بات کی ہے کہ اللہ نے دعا مانگنے کی توفیق تو دی۔ بڑی بات ہے کس طرح اللہ کے دربار تک رسائی تو ہو جائے، پہنچ تو جائیں اللہ کے دربار تک۔ تو کہا کہ اللہ تجھ سے دعا مانگ کر میں کبھی بدبخت نہیں ہوا، اور حقیقت ہے جو دعا مانگتا ہے وہ بدبخت نہیں۔ جو دعا مانگے اور اس کو دعا مانگ کر دنیا میں کچھ بھی نہ ملے تب بھی بدبخت نہیں ہے، حقیقت ہے۔ اور جو شخص دعا نہیں مانگتا اور ساری دنیا کی بادشاہت بھی مل گئی وہ ہے بدبخت۔ ساری دنیا مل گئی اور دعا کبھی نہ مانگی اس نے رب سے۔ فرعون جیسا انسان یا قارون جیسا انسان کیا نہیں تھا ان کے پاس، سب کچھ تھا، دعا مانگنے کی توفیق نہیں تھی۔ کتنے بدقسمت، کتنے محروم۔ اور کوئی ایسا ہو جس کے پاس کچھ بھی نہ ہو لیکن وہ دعا مانگتا ہو اپنے رب سے۔ ابھی ذکر آئے گا یحییٰ علیہ السلام کا، کتنے خوش قسمت، سب کچھ مل گیا جس کو دعا کی توفیق مل گئی۔ اب آگے وہ ذکر کر رہے ہیں وَإِنِّي خِفْتُ الْمَوَالِيَ مِنْ وَرَائِي وَكَانَتِ امْرَأَتِي عَاقِرًا فَهَبْ لِي مِن لَّدُنْكَ وَلِيًّا۔ مجھے اپنے پیچھے اپنے بھائی بندوں کی برائیوں کا خوف ہے اور میری بیوی بانجھ ہے، تو مجھے اپنے فضل خاص سے ایک وارث عطا کر دے۔ کون ہو؟ آیت نمبر 6 یرثنی ویرث من آل یعقوب وجعلہ ربی رضیہ، جو میرا وارث ہو اور آل یعقوب کی میراث بھی پائے، اور اے پروردگار اس کو ایک پسندیدہ انسان بنا۔ یہ بات کرنے کا انداز دیکھیں، کتنی اپنائیت سے بات کر رہے ہیں نا۔ ہم کس طرح اللہ سے دعا کرتے ہیں، ہم کہتے ہیں اللہ یہ چاہیے یہ چاہیے یہ چاہیے، آمین، اس طرح ہم کرتے ہیں نا۔ بعض دفعہ تو دماغ ہمارا سوچ بھی نہیں رہا ہوتا کہ زبان کیا مانگ رہی ہے، رٹی رٹائی دعا جو کہ ہمیشہ مانگتے ہیں کہ اللہ سب خیریت رہے، بچے ٹھیک رہے، امتحان میں پاس ہو جائیں، ان کی شادیاں ہو جائیں، اللہ میرا کورس پورا ہو جائے، آمین۔ یہ انداز کرتے ہیں دعا کا۔ یہ دیکھیں فرصت سے مانگ رہے ہیں، جیسے کنورسیشن ہوتی ہے نا، دو لوگوں میں گفتگو ہوتی ہے، ایسے اللہ سے گفتگو کرنا۔ جس کو اللہ سے بات کرنے کی لذت مل گئی اس کو دعا مانگنے میں مزہ آنے لگے گا۔ جیسے ہم آپس میں ڈسکس کرتے ہیں چیزوں کو، ایسے اللہ سے بات کریں۔ ہم نے اللہ کو ایسا نعوذ باللہ انسٹیٹیوشن بنا دیا ہے اور بالکل ہم بے نیاز، ایک طرح سے انڈیفرنٹ ہیں، ہمارے جذبات ہی انوالو نہیں رہے اللہ کے ساتھ، ہمارے جذبات ملوث ہی نہیں، ہم اللہ کو قریب محسوس ہی نہیں کرتے۔ بہت ہی زیادہ ریڈ ٹیپ کے ساتھ، بہت فارمیلٹی کے ساتھ، بہت آفیشیلی ہم جاتے ہیں دعا مانگنے کے لیے، بہت آفیشیلی ہم فارمل طریقے سے دعا مانگتے ہیں بغیر جذبات کے، بالکل 2-4 گنے چنے الفاظ، چند الفاظ کے ساتھ دعا کرتے ہیں اور ہم جلدی سے لوٹ آتے ہیں واپس۔ یہ نہ کریں، اللہ سے بات کریں، اللہ کو بتائیں کہ اللہ تجھے پتہ ہے نا آج یہ ہوا پھر یہ ہوا، اور بچوں کا یہ حال ہے، وہ میں نے کہا پڑھنے کے لیے نہیں اس نے پڑھا، بات کیا کریں اللہ سے، بولا کریں۔ اللہ تجھے پتہ ہے نا میں نے ترجمہ کتنا یاد کیا تھا، میں نے اتنی محنت کی، عین وقت پہ نہیں مجھ کو لفظ یاد آیا، میں اتنی پریشان ہوئی، بولیں، کہیں اللہ سے، پھر آپ دیکھیں کتنا آپ کو اچھا لگے گا۔ اتنے غم ہلکے ہوتے ہیں انسان کے، ایک دفعہ اللہ سے بات تو کر کے دیکھیں۔ تو دعا کے اندر اپنائیت لے کر آئیے، مانگیے، اللہ سے بات کیجیے، اللہ سے نا گفتگو کیا کیجیے، جہاں بھی ہوں گفتگو شروع کر دیں۔ اللہ تو 24 گھنٹے آن لائن رہتا ہے، کوئی فکر ہی نہیں کہ اس وقت ہوگا اویلیبل یا اس وقت اویلیبل نہیں ہوگا، اس وقت بزی ہوگا یا بزی نہیں ہوگا، یا سو رہا ہوگا یا جاگ رہا ہوگا، کوئی غم نہیں، کوئی فکر نہیں، ہر وقت جب چاہیں جہاں چاہیں پکاریں۔ اجیب دعوت الداعی اذا دعانی، دعویٰ ہے اللہ کا، اللہ تعالیٰ نے ہمیں انکریج کیا، حوصلہ افزائی کی کہ میں تو پکارنے والے کی ہر پکار کا جواب دیتا ہوں جب اور جہاں مجھے پکارے۔ وضو ہے یا نہیں، سو رہی ہیں، جاگ رہی ہیں، بستر پر لیٹی ہیں، چل رہی ہیں، کام کر رہی ہیں، جا نماز پر ہیں، جہاں ہیں، جس حال میں ہیں، اللہ سے بات شروع کر دیا کریں۔ کتنی پیاری طرح یہ بات کر رہے ہیں کہ اللہ مجھے تو بڑا ڈر ہے اپنے پیچھے لوگوں کا، اور میری بیوی تو بانجھ ہے۔ یہ نہیں سوچا کہ چھوڑو سب پتہ ہے اللہ کو۔ اللہ کو اتنے شارٹ آنسرز نہیں چاہیے، ہم کوئی فہم تھوڑی حل کر رہے ہیں جو کہا جائے کہ چھوٹا آنسر، چھوٹا جواب۔ یا جیسے ہمیں فکر ہوتی ہے نا کہ امتحان میں اگر ارریلیونٹ باتیں لکھ دی تو نمبر کٹ جائیں گے، تو ہم اس طرح اللہ سے دعا مانگنے لگ گئے۔
ہمیں فکر ہوتی ہے کہ نہیں شاید اللہ کا ٹائم نہ ضائع ہو جائے، اللہ اتنا بزی ہوگا، میں کیا اتنی لمبی بات کروں اللہ سے، اللہ کہے گا اچھا بتاؤ کہنا کیا ہے، کٹ اٹ شارٹ. نہیں، ایسا نہیں ہوتا. اللہ کو شارٹ آنسرز نہیں چاہیے. اللہ کو بہت اچھا لگتا ہے ہم گفتگو کریں، ہم لمبی لمبی باتیں کریں، پورا حال پوری کہانی سنا رہے ہیں اپنی. اللہ میں بوڑھا ہو گیا ہوں، میرے تو بال سفید ہو گئے ہیں اور ہڈیاں کمزور ہیں، اور اللہ مجھے تو اپنے موالیوں سے ڈر بھی لگتا ہے، اور میری تو بیوی بھی بانجھ ہے. تو کیا کر، فَحَبْ لِي مِن لَدُنْكَ وَلِيًّا، اللہ تو خاص اپنے پاس سے مجھ کو ایک وارث دے دے. موالی جو لفظ ہے مولا کی جمع ہے. عربی زبان میں مولا بہت سے معنوں میں استعمال ہوتا ہے، اور ایک اس کے معنی چچا زاد بھائی کے اور ددیالی رشتہ داروں کے ہوتے ہیں. باپ کے رشتہ دار جو ہوتے، باپ کے مرد رشتہ دار، ددیالی رشتہ دار. تو یہاں جو انہوں نے ولی مانگا ہے، یہ کوئی دولت یا جائیداد کی وراثت کے لیے نہیں مانگا، جو انہوں نے فرمایا کہ یرثنی و یرث من آل یعقوب، جو میرا بھی وارث ہو اور آل یعقوب کا بھی وارث ہو. دولت جائیداد کی وراثت کی بات نہیں کی جا رہی، انہیریٹنس کی بات نہیں کی جا رہی، بلکہ ہیریٹیج کی بات کی جا رہی ہے، ورثے کی بات کی جا رہی ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انبیاء کے بارے میں فرمایا لا نورث، ہمارا کوئی وارث نہیں ہوتا. وما ترکنا، جو کچھ ہم چھوڑتے ہیں، صدقتن، وہ صدقہ ہوتا ہے. یعنی عام انسان کی وراثت تو اس کی اولاد میں تقسیم ہوتی ہے یا قریبی رشتہ داروں میں تقسیم ہوتی ہے. انبیاء کی وراثت ان کی اولاد یا رشتہ داروں میں تقسیم نہیں ہوا کرتی تھی. مال اور دولت بھی ان کا تقسیم نہیں ہوا کرتا تھا، بلکہ صدقہ قرار پاتا تھا. اور اصل چیز جو انبیاء چھوڑ کر جاتے تھے، جو ان کی ہیریٹیج ہوتی تھی، وہ تو علم تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علماء امتی کا انبیاء بنی اسرائیل، کہ میری امت کے علماء بنی اسرائیل کے انبیاء کی مانند ہوں گے. مانند سے مراد یہ نہیں کہ وہ درجے میں انبیاء کے برابر ہوں گے،